الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دو دن پہلے پھر کل بھی بات ہوئی تھی کہ جو معمولات عام طور سے بتائے جاتے ہیں یہ اصل میں ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی آتا تو ان سے لکھوا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے لکھ لو یہ سب چیزیں کرنی ہیں. تو ہر مرتبہ لکھوانے میں کبھی کوئی بات رہ گئی، لکھنے والے کو کبھی مشکل ہوئی تو اس کو باقاعدہ لکھوا کر پھر طبع کروا لیا تھا. تو اصل یہ وہی ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حضرت نے بعض چیزوں کا بعض چیزیں ہیں، بعض ایک دو جگہ الفاظ ہیں، کچھ کتابوں کے نام ہیں، اس میں فرق کر کے یہ اصل وہی رسالہ ہے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیا جاتا تھا. اسی کو معمولات کا پرچہ کہا جاتا ہے، ابتدائی معمولات کے نام سے. اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کسی سے بیعت ہوں، بلکہ عام اس میں بعض چیزیں خاص ہوتی ہیں، لیکن اصل تو یہ عام ہے ایک مسلمان کے لیے کیا چیزیں، کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے. ہم 2-3 دن سے جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ انسان اپنا ایک طریقہ ایک مقرر کرے، معمولات کچھ مقرر کرے اور اس کے مطابق چلتا رہے. اور یہی ہے صراط مستقیم کے انسان ٹھیک ہے اس پر چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. پھر تو اس لحاظ سے یہ سب نمبرات ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کل 16 نمبر ہیں. بعض چیزوں کا تعلق اعمال سے ہے، نوافل وغیرہ سے ہے، بعض کا تعلق علم اور فرائض وغیرہ سے ہے. ایک ایک نمبر کے لحاظ سے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. نمبر 1، سب سے مقدم چیز ایمان اور عقائد کی درستگی اور پختگی ہے. کیونکہ عقیدہ اگر خراب ہو یا کسی قسم کے اعتقادی شرک میں مبتلا ہو تو ہر عمل اکارت یعنی بیکار ہے. لہذا عقائد اہل سنت و جماعت کو معلوم کرے، یہ تو بنیادی چیز ہو گئی عقائد کی. اس کے بعد آگے اسی نمبر میں لہذا عقائد اہل سنت و جماعت کو معلوم کرے اور پھر طہارت، نماز، روزہ، ارکان اسلام اور معاملات کے ضروری مسائل حلال، حرام، فرض، واجب وغیرہ کو معلوم کرے. اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور بہت آسان ہے. تعلیم الاسلام ہے، بہشتی زیور وغیرہ آسان اردو کے رسائل کے مطالعے سے چند روز میں یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن پڑھی ہوئی بات جو ہوتا ہے، پڑھا ہوا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی بات الگ ہے. کبھی کبھی سنی سنائے مسائل ہوتے ہیں، عام معروف مسائل ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں اچھا ایسا نہیں تھا، اس طرح تھا. اور کبھی ہوتا ہے کہ اچھا 10 سال پہلے، 15 سال، 20 سال پہلے پڑھا تھا، پھر دوبارہ پڑھ لے. کبھی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بھول جاتا ہے. یہ تو ایک نمبر ہو گیا عقائد اور بنیادی ضروری جن چیزوں پر انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے اس کی معلومات اور ضروری مسائل، یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نمبر 2، اس کے بعد اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر کرے. جتنی اصلاح فرض کے درجے میں ہے وہ اختیاری ہے، لیکن اصلاح عمل کی بنسبت مشکل ضرور ہے. مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعمال انسان کر لیتا ہے، نماز صحیح پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لی، جو ضروری ظاہری اعمال ہیں وہ تو کرنا پھر بھی آسان ہے. لیکن اخلاق کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، کبر سے بچنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں بعض جس کا اصل اس سے کہ اخلاق کا تعلق اصل قلب سے ہے، لیکن اس کا ظاہر میں انسان کا ظہور ہوتا ہے. غصہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے بعد باہر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ جتنی اصلاح فرض کے درجے میں ہے وہ تو اختیاری ہے. فرض کے درجے میں جتنا ہے اخلاق کو درست کرنا وہ تو انسان کے لیے اختیاری ہے اور کر سکتا ہے. اتنا ہے کہ لیکن اصلاح عمل کے بنسبت مشکل ضرور ہے، یعنی اس کے مقابلے میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن بس تھوڑا سا ہمت سے انسان کام کر لے. اس کی تدبیر یہ ہے کہ اچھے اخلاق مثلا تواضع، نرمی، حلم، ترحم، شفقت، صبر، قناعت، ایثار، فیاضی، دوسروں کی خیرخواہی کے تقاضوں پر اہتمام سے اور تکلف سے عمل کیا جائے. کوشش کرے ان چیزوں کی انسان اپنے طور سے، دل نہیں چاہ رہا تب بھی تکلف سے اس پر عمل کرے. اسی طرح ان کے ازداد رذائل مثلا کبر
غصہ، بخل، طمع، حسد، خود غرضی وغیرہ کے تقاضوں کے خلاف چلنے کے لیے عزیمت سے کام لیا جائے، اور اس بارے میں اچھے اخلاق کے فضائل اور رذائل کی برائیوں کو متعلقہ کتب سے معلوم کر کے سوچا جائے اور اپنی ہمت و قوت ارادی کو کام میں لایا جائے۔ تھوڑے دنوں تو تکلیف اور استحضاء سے کام لینا پڑے گا، پھر عشق و مجاہدہ سے طبیعت اس سانچے میں ڈھل جائے گی۔ نمبر 3، اس راستے میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز سچی توبہ ہے، بلکہ کسی شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بھی توبہ کرنا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ کام کسی کے دباؤ یا رواج کے تحت تو نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی رواج یا محض شوق کے طور پر بلا قصد بیعت کرے بھی تو وہ بیکار ہوگی، اور جو کوئی اس راستے کی اہمیت سمجھ کر سچے دل سے اس راستے کو اختیار کرے گا وہ سچی توبہ کرے گا۔ سچی توبہ کے 3 جز ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے عام توبہ، کہ انسان چند منٹ بیٹھ گیا، 1 منٹ بھی بیٹھ گیا اور توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لی گزشتہ گناہوں کی۔ خدا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، تاکہ ایک علم میں رہے اگر کسی نے پہلے نہ سنا ہو، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا توبۃ من اللہ، توبۃ من اللہ، ایک عمل بتایا کہ یہ عمل کرے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کامل توبہ کا درجہ رکھتا ہے یہ عمل۔ لیکن کس کے لیے بتایا ہے؟ ایسا شخص جس نے ایسا جرم کیا ہو کہ کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہو۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا، وہ متعمدا تو پھر اس کے تو جزا ہے، اس سے پہلے خیر کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس قتل کے نتیجے میں اس پر جو کفارہ لازم ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر کرنا، اس کے لیے تو بڑی سخت سزا بیان کی گئی ہے، لیکن اگر کبھی غلطی ہو گئی، کوئی ایسا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کی طرف سے کسی کا قتل ہو گیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اس کی تفصیلات کتب فقہ میں ملتی ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ادا کرنا ہے۔ ایک تو ٹھیک ہے، اس کو جو دیت ادا کرنی ہوگی وہ تو مالی معاملہ ہو گیا، اس کے علاوہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ جو کسی کا قتل کسی سے صادر ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی اور گناہوں کے معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ جیسے رمضان کا کوئی روزہ توڑ دے تو اس کے لیے کفارہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے، وہاں قتل کا جو کفارہ ہے اس کے لیے بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کے متعلق فرمایا توبۃ من اللہ۔ تو یہ ہمارے بعض مشائخ کا یہ معمول رہا کہ چلو قتل نہ صحیح لیکن گناہ ہمارے کتنے ہیں، اپنے گناہوں کا استحضار ایسا ہوتا تھا، گناہ ہمارے کتنے ہیں، تو اس گناہ کی تلافی کے لیے چلو ہم 2 مہینے روزے رکھ لیتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یہ معمول تھا، اچھا 2 مہینے کے روزے رکھے، ہو گئے، اچھا پھر 2 مہینے اور شروع کر دیے، وہ ہو گئے، 2 مہینے اور شروع کر دیے، صرف 2 مہینے نہیں، چلتے سال سے اوپر تقریباً 1.5-2 سال تک روزے ہی رکھتے چلے گئے۔ کوئی آتا، حضرت بہت کمزوری ہو جائے گی، نہیں، کوئی ایسے آتے جو بات کر سکتے تھے، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے یا اس طرح کے کوئی حضرات ہوتے، ان سے بھی خدام کہتے کہ حضرت آپ ان کو کچھ تو بات کرتے تھے، لیکن نہیں، روزوں پہ روزے مستقل چلے آ رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ بہرحال ان کے یہاں تھا، وہ کیا تھا، وہی گناہوں کا استحضار۔ تو ایک تو میں کہہ رہا تھا توبہ، ایک تو ہماری توبہ ہوتی ہے کہ انسان توبہ کر لے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں گناہوں کا ایسا استحضار کہ نہیں صرف توبہ نہیں بلکہ میں وہ توبہ کروں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مجرم کے لیے توبہ قرار دی ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ تو وہ بھی حضرات پھر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کر کے سالوں تک یہ سلسلہ چلا جاتا تھا۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں پھر یہ سلسلہ رہا۔ ہمارے مولانا ہاشم صاحب انگلینڈ میں ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، ان کا پہلے بھی تذکرہ آیا تھا، ان کا بھی ایسا ہوا، تقریباً 1 سال تک روزے رکھتے رہے، وہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ طریقے کے لحاظ سے۔ حضرت محسن مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک عرصے تک معمول رہا روزوں کا سلسلہ۔ تو روزے بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس سے انسان کے اندر تقوی، گناہوں کی معافی، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ یہ ان حضرات کا عمل ہے، اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے، ظاہر ہے کوئی اس کو نہ سوچے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، سنت نہیں کہیں گے، یہ اپنے گناہوں کے استحضار کی بات ہے کہ اچھا میرے گناہ اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے مجرم کے لیے جو توبہ رکھی ہے، اچھا میں وہ والی توبہ اختیار کروں کہ 2 مہینے کے روزہ رکھ لوں۔ تو یہ ان حضرات کا عمل تھا۔
فرماتے ہیں سچی توبہ کے 3 جز ہیں۔ اول یہ کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے ان کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ تیسرے، جو ہو چکا اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار اور عہد کرے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ نہیں کروں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اب تک جو کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں اور زندگی کا جو حصہ معصیت اور غفلت میں گزرا ہے، اس سے سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس مالک کے حکموں پر چلنے اور بندگی والی زندگی کا پختہ عہد اور ارادہ کر لے۔ لیکن ہم بشر ہیں اور ہمارے ساتھ بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، شیطان اور نفس کا بھی ہر وقت ساتھ ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی معصیت سے بچنے کا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا پکا ارادہ تو کر لیتا ہے، لیکن شیطان اور نفس کے بہکانے سے پھر اس سے معصیت صادر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسا ہو جائے، چاہے بار بار ہی کیوں نہ ہوتا ہو، تو متنبہ ہونے پر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا پھر عہد کر لیا جائے، اور ایسا بار بار ہو جانے کی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کے بعد رنجیدہ اور نادم ہو کر توبہ کر لینے سے گناہ بالکل معاف اور کالعدم ہو جانے کے علاوہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آج صبح کی تعلیم میں یہی تفصیل آ رہی تھی کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، مایوس نہ ہو، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ دن میں کئی مرتبہ یہی سلسلہ چلتا رہے تب بھی کوئی حرج نہیں، انسان اپنے اختیار میں جتنا ہے وہ کر لے، کہ جو ہے اس پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اس پر، اور ظاہر اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر معافی مانگ لے، 3 کام کر لے، توبہ ہو گئی۔ پھر دوبارہ ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے، پیچھے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اب نئے سرے سے توبہ کر لے۔ اور واقعتاً جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کئی مرتبہ تذکرہ آیا اور مضامین وغیرہ آئے تھے، تو اس میں یہی تھا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی ترقیات کا ذریعہ ہی معصیت بناتے ہیں۔ بعضوں کی ترقیات کا ذریعہ گناہ ہی ہوتے ہیں کہ گناہ ہوا تو دل ٹوٹا، اور دل ٹوٹا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن گیا۔ صرف نیکیاں ہی نیکیاں، اور گناہ تو ہوتا ہے لیکن استحضار نہ ہو یا سمجھ نہ آئے، تو انسان سے اگر کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کو انسان گناہ سمجھتا ہے، تو پھر وہ ندامت کا وہ درجہ اور اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑانے والی وہ بات، وہ صفت اور کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ کیفیت جو ہے وہ اللہ کے یہاں بڑی پسندیدہ ہے، جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ترقیات کے راستے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری عز اسمہ ہے ان اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پیار کرتا ہے، اور پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہو جاتا ہے کہ توبہ پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئیں، عقائد اور اعمال جو ضروریاں ہیں، فرض ہیں، ان کی درستگی، اس کے بعد اخلاق، اور نمبر 3 توبہ۔ ظاہر ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، سب کے لیے۔ نمبر 4 میں حقوق کا ہے، تو اس میں الف، اپنے ذمے جو بندوں کے جانی یا مالی حقوق ہوں ان کو ادا کرنے یا معاف کرانے کا اہتمام رکھیں، کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ کریم آقا کے حقوق سے زیادہ سخت ہے۔ آخرت میں بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر چارہ کار نہیں، کریم ان کی ادائیگی کی جو بھی صورت اختیار کرے۔ جانی حقوق میں مسلمانوں کی آبرو ریزی، علماء کی اہانت، کسی کو سب و شتم، غیبت، چغل خوری وغیرہ سب شامل ہیں۔ مالی حقوق میں کسی کا حق دبا لینا، دنیوی قانون کی آڑ پکڑ کر کسی صاحب حق کا حق ادا نہ کرنا۔ قانون کہتا ہے کہ ادا کرنا ضروری نہیں، یہ قانون کہتا ہے ہم لے سکتے ہیں، جیسے یہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ قانون نے یہ اجازت دی ہے کہ اچھا یہ لوگ الگ ہوئے ہیں تو اچھا اتنا مجھے لینے کی اجازت ہے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی، قانون دے دے، لیکن قانون کی زور پر کسی سے لینا جبکہ شرعی لحاظ سے اس کا حق نہیں بنتا تھا، یہ حلال نہیں کر دیتا ہے۔ قانون اپنی جگہ ہے، شریعت کے لحاظ سے اگر حلال نہیں ہے تو حلال نہیں ہے، قانون تو غیر مسلموں کا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ شرعی لحاظ سے انسان کا حق ہے یا نہیں ہے اس مال میں۔ قانون کی آڑ پکڑ کر کسی صاحب حق کا حق ادا نہ کرنا، رشوت، سود وغیرہ سب داخل ہیں۔ ان حقوق میں مسلمان، ذمی، کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذمی کہا جاتا ہے ایک اصطلاح ہے جہاں مسلمان ملک ہو اور وہاں پر مستقل طور پر غیر مسلم رہائش رکھتے ہوں اور وہاں رہتے ہوں، تو وہاں کے مستقل باشندے ہونے کے لحاظ سے ہیں غیر مسلم اور مسلمان ملک میں رہتے ہیں، تو مستقل وہاں کے رہائشی ہونے والوں کو یہ ذمی کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جہاں جنگ وغیرہ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس کی بات الگ ہے، یہ غیر اسلامی ملک ہوتا ہے، یہ اصل کے لحاظ سے ان کی بات چلے جہاں اسلامی ملک ہو اور وہاں مستقل رہنے والے مسلمان ہوں۔ تو شریعت نے
کچھ حقوق رکھے ہیں کہ دیکھو جس طرح ایک عام مسلمان وہاں جو رہتا ہے اس کے جو حقوق ہیں، اسی طرح وہ غیر مسلم جو وہاں مستقل اجازت سے رہ رہے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ذمی کے حقوق کے جو تذکرہ چل رہا ہے، ان حقوق میں مسلمان اور ذمی کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان کو گالی دے یا ذمی کافر کو گالی دے، گالی گالی ہے، اور تکلیف دینا تکلیف دینا ہی ہے، دونوں گناہ ہیں۔ بلکہ ذمیوں کا معاملہ اس سلسلے میں مسلمانوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص کسی ذمی پر ظلم کرے یا اس کی آبرو گرائے یا تحمل سے زیادہ اس پر کوئی مطالبہ رکھے یا بغیر خوش دلی کے اس کی کوئی چیز لے تو قیامت کے دن اس کی طرف سے دعویٰ کرنے والا میں ہوں گا۔ یہ حدیث ہے، اور اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اچھا یہ آئے گا قیامت کے دن کہے گا اس کا میرے ذمہ حق ہے، اچھا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے یا اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ یہ تو مسلمانوں کا معاملہ۔ اب غیر مسلم نہ اس کو نیکیاں چاہیے، اس لیے کہ اس کو نیکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ اس کے گناہ اس پر ڈالے جا سکتے ہیں نہ اس کو نیکیاں، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے دعویٰ کرنے والا میں ہوں گا کہ اچھا اس نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اب کیا ہوگا آگے وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی طرف سے میں دعویٰ کرنے والا ہوں گا۔ تو فرماتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اپنا سفارشی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے شفاعت کی امید ہے، اپنا سفارشی ہی دعوے دار بن جائے تو کتنا سنگین معاملہ ہو جائے گا۔ اسلامی ممالک کے احباب اس کا خصوصیت سے خیال رکھیں کہ وہاں کے کفار بہرحال ذمی ہیں۔ اسی ذیل میں یہ چیز بھی نہایت اہتمام کے قابل ہے کہ دنیوی معاملات میں بھی شریعت مطہرہ کے موافق عمل کرنے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ عبادات کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن معاملات میں شریعت کا اہتمام نہیں رکھتے، حالانکہ شریعت کے احکام جیسے عبادات کے متعلق ہیں ویسے ہی معاملات کے متعلق بھی ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے متعلق مسائل کی کتابیں اہتمام سے دیکھتے رہیں، جو لوگ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں علماء کرام سے تحقیق کرتے رہیں۔ حقوق کی بات چل رہی تھی، اس میں حقوق العباد کا معاملہ آ گیا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے جو حقوق ذمے پر ہوں ان کو بھی بہت اہتمام سے ادا کیا جائے، جن میں قضا نمازیں، قضا روزے، کفارہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب شامل ہیں۔ یہ بات پہلے بھی کئی بار آئی تھی کہ اگر انسان کو اپنے ذمے کچھ اندازہ ہے کہ میرے ذمے کچھ نمازیں ہیں یا پرانے زمانے کی ہوں، کوئی بھی نمازیں ہوں، تو ان کو لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اچھا اتنی نمازیں میرے ذمے ہیں۔ اور پھر انسان جو نوافل کے جو اوقات ہیں اس میں انسان نوافل کے بجائے فرائض یا مزید ہمت کر کے کچھ اور اوقات مقرر کر کے وہ فرائض کی قضا کر لے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے مشائخ نے جو فرمایا کہ دیکھو کہ ضرور کرنا کہ اچھا جب ایک نماز قضا ہو گئی تو اتنا نوٹ کر لو کہ اتنا میں نے کر لیا ہے، اس لیے کہ اس کی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے اچھا نہیں ٹھیک ہے اس میں کرتا رہتا ہوں لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک مہینہ یا ایک سال یا 2 سال تک بھی انسان یہ کام کرتا رہا، آخر میں جا کر سوچے کہ پتہ نہیں کتنا ہوا کتنا باقی ہے، چلو چھوڑو، یا پھر نئے سرے سے شروع کرنے کی پھر دوبارہ ہمت نہیں ہوتی کہ بس نئے سرے سے شروع کریں، وہ تو 2 سال پہلے میں وہاں تھا ابھی بھی وہیں ہوں، تو یہاں پر آ کر پھر شیطان روک دیتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں نہیں ضرور لکھ لیا کرو کہ اچھا اتنی کر لی اور اتنی باقی ہیں، تاکہ وہ نوٹ ہوتا رہے۔ یہ تو خیر ایک بات تھی، اسی سے متعلق ایک اور بات ضمن لکھنے کے لحاظ سے یاد آئی کہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب مدثر اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تلاوت وغیرہ کے جو اہتمام کرتے ہیں رمضان میں خاص طور پہ زیادہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب تلاوت انسان کرتا ہے تو تلاوت کرے تو نوٹ کر لیا کرے، اچھا ایک قرآن ختم ہو گیا، اچھا ایک قرآن ختم ہو گیا، یا تو انسان وہ قرآن ختم کیا ہے اور جن کو ثواب پہنچانا ہے پہنچا دیا، اور نہیں تو ویسے ہی پڑھا ہوا ہے پڑھ لیا ہے تو اچھا نوٹ کر لے۔ کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کبھی کوئی موقع آ جاتا ہے، چاہے آج داخلبہ میں ہو ہمارے بڑوں چھوٹوں میں ہو کہ اچھا فلانے کے کوئی انتقال ہو گیا ابھی سال ثواب کرنا ہے، تو فرماتے ہیں وہ پہلے سے ہے بس نیت کر لی کہ اللہ اس قرآن کا ثواب فلانے کو پہنچا دے، اب بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہاں پڑھ لے وہ الگ بات ہے، لیکن اب یہ ہے کہ پہلے سے انسان کے پاس ایک چیز ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی کسی کو جب کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے تب کمانے کے لیے جاتا ہے اور کماتا ہے اور پیسے حاصل کرتا ہے، اور پھر جا کر پہلے سے اس کے پاس پیسے موجود ہیں، جیسے ہی اچھا ضرورت پڑی ختم پیسے ادا کر دیے۔ تو فرماتے ہیں قرآن وغیرہ یہ اعمال کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے، پہلے سے تیار رکھو اور نوٹ کر کے رکھو، جب ضرورت دینے کی ضرورت پیش آئے فوراً دے دو، بس نیت کرنی ہے اور دے دیا، تو اس سے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز تیار رہتی ہے۔ تو خیر یہ خیال رہے
یہ خیال غلط ہے کہ توبہ سے یہ سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ توبہ سے تاخیر کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اصل حق ذمے پر باقی رہتا ہے۔ ان میں کوتاہی سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل رمضان، فضائل حج میں تفصیل سے مذکور ہے۔ ان کو اہتمام سے دیکھ لیں۔ نمبر 5، اتباع سنت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھیں۔ عادات میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں اس کی جستجو رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ حتیٰ کہ کھانے پینے تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب چیزوں کی تحقیق کر کے اتباع کی کوشش کریں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اپنے ضعف کی وجہ سے جن امور میں اتباع کا تحمل نہیں ہے ان کا اتباع نہ کیا جائے، جیسا کہ فاقوں کی کثرت، کئی دن تک کھانا نہ کھانا، لیکن دل میں اس کو پسندیدہ اور مرغوب بنانے کی کوشش رکھیں۔ اس سلسلے میں شمائل ترمذی اور اس کا ترجمہ خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً مدد ملے گی۔ نمبر 6، اہل اللہ کی اہانت سے بہت زیادہ احتراز رکھیں کہ اس سے سخت بددینی میں ابتلا کا اندیشہ ہے۔ دنیا کی جو پریشانی ہوتی، لیکن دینی لحاظ سے انسان بڑے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے بڑے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ایسے شاید لوگوں کے ذہنوں میں واقعات آئیں، لیکن ہم دوسروں کے بارے میں ویسے رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی دینی ماحول اتنا نہیں ہوتا یا علمی ماحول نہیں ہوتا، علماء کا احترام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں علم قائم فرما دیتے ہیں اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ علم اور علماء وغیرہ کے سلسلہ جاری کر دیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن میں علم وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن علماء کی وہ اہمیت جو دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، یا اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے جس کے یہاں تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے اس خاندان سے علم کے سلسلے کو اٹھا لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ظاہری دیکھ کر رائے قائم نہ کرے، لیکن اپنی حد تک یہ ہے کہ یہاں دینی دنیاوی دونوں نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ کی اہانت سے بہت زیادہ احتراز رکھیں کہ اس سے سخت بددینی میں ابتلا کا اندیشہ ہے۔ ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اولیاء اعظام، ائمہ مجتہدین، علماء حق سبھی شامل ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کا ان میں سے اتباع کیا جائے، اتباع ضروری نہیں، اتباع دوسری چیز ہے اور اہانت دوسری چیز ہے۔ دل سے بھی ان حسب حضرات کا احترام رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ہے شیخ قدس سرہ کے رسالے الاعتدال معروف باسلامی سیاست، اور اس ناکارہ کا رسالہ اولیاء اللہ کی اہانت کا وبال کا خصوصیت سے مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 7، جو صاحب حافظ قرآن ہو وہ کم از کم 3 پارے روزانہ کے معمول رکھیں، اس طرح کہ ان کا زیادہ حصہ نوافل میں ہو جایا کرے۔ جن کو حفظ میں مہارت نہ ہو وہ 1 پارہ 2 مرتبہ دیکھ کر یا نصف پارے کو 5 مرتبہ دیکھ کر 1 مرتبہ نفل میں پڑھ لیا کریں۔ جو حافظ نہ ہو وہ 1 پارہ روزانہ کا معمول رکھیں، اور جو بالکل ہی قرآن پاک پڑھے ہوئے نہ ہوں وہ 1 وقت میں یا 2 وقتوں میں 1 گھنٹہ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ضرور خرچ کریں۔ اپنے قریبی کسی مکتب کے حافظ صاحب یا مسجد کے امام صاحب سے تھوڑا روزانہ پڑھا کریں۔ اب اس میں ہر ایک اپنے وقت کے لحاظ رکھتے ہوئے ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے شروع وہاں سے کریں جس کو انسان بس آج شروع کیا تو بس اب اس کو میں ہمیشہ کے لیے موت تک جاری رکھنا ہے، اس حد تک اس لحاظ سے انسان شروع کرے کہ بس اب اس میں کبھی بھی یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ہاں بیماری عذر ہے، سفر عذر ہے، لیکن یہ اعذار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان عذروں میں کبھی انسان جب چھوڑ دیتا ہے تو ایک مرتبہ چھوٹتا ہے تو پھر دوبارہ لانا مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ سفر یا بیماری وغیرہ جو اعذار کی وجہ سے انسان کوئی عمل نہ کر سکے، حفاظ کے لیے تو سفر میں بھی عذر نہیں ہوتا، چلتے پھرتے اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں، گاڑیوں میں ہوں وغیرہ تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے جب انسان عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ثواب تو مل جاتا ہے، انسان سوچ چلو ٹھیک ہے ویسے بھی فضیلت مل جائے گی، لیکن جب چھوٹ گیا تو اب جب بیماری سے انسان نکلتا ہے تو اس کے بعد اب عادت ختم ہو جانے کی وجہ سے پھر دوبارہ عادت لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لے انسان۔ کبھی انسان کے پاس وقت نہیں ہے، بہت مصروفیت ہے، کچھ کام آ گیا یا کوئی ایسی معذوری پیش آ گئی، 1 پارہ نہیں تو چلا انسان سوچے گا اچھا 1 صفحہ کیا پڑھا، نہیں 1 صفحہ بھی پڑھ لیں، 1 صفحہ بھی پڑھ لیں کہ قرآن پڑھنے کے معمول نہیں چھوٹنا چاہیے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ انسان 1 صفحہ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے 2 بھی پڑھ لے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو اس پر تو تیار کر لیں کہ مجھے یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ نفل اگر طویل نہیں ہوتے، تہجد معمول تو بنا لیں، نہیں ہوتے تو اچھا نہیں 2 رکعت تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس سے کم نہیں، چاہے مختصری 2 رکعت پڑھ لیں،
پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے دیں گے، لیکن کم از کم اس دن کی جو بے برکتی ہے نہ پڑھنے کی وجہ سے، معمول چھوڑنے کی وجہ سے جو بے برکتی ہے اس کے وبال سے انسان بچ جائے گا۔ وہ بے برکتی جب آتی ہے تو پھر دوبارہ لائن پہ آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر قرآن کی ترتیب کچھ نہ کچھ تو ہر ایک تو ہوتا ہے جو روزانہ کی مصنون صورتیں ہیں، اس کا تو تذکرہ آئے گا۔ روزانہ کی جو مصنون صورتیں ہیں، رات کو سورہ ملک ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے اگر یہ کوئی پڑھتا ہو، اور اگر چاروں صورتیں سورہ یاسین کے ساتھ روزانہ پڑھ لے بہت ہی اچھا ہے، ورنہ سورہ یاسین کے لیے صبح کا وقت ہے کہ دن میں ایک مرتبہ پڑھنی ہے تو صبح پڑھ لی جائے۔ تو یہ جو مصنون صورتیں ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ روزانہ کی اپنی تلاوت کا کوئی معمول ہونا چاہیے، اور کوئی اپنے طور سے اگر کوئی ترجمہ وغیرہ دیکھنا چاہتا ہے وہ مستقل ہے، لیکن صرف تلاوت کا جو انسان ترتیب سے چلتا رہے اس کا ایک معمول ہونا چاہیے کہ اس کو انسان کرتا رہے۔ نمبر 8، بعد نماز صبح روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے سلسلے کے جملہ مشائخ کو ایصال ثواب کیا کریں، اور بعد عشاء سورہ تبارک الذی اور جمعہ کے دن سورہ کہف ہمیشہ پڑھا کریں۔ سوتے وقت آیت الکرسی اور چاروں قل یعنی قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ سلسلے کے مشائخ کو جانی اور مالی ایصال ثواب میں حتی الوسع یاد رکھا کریں کہ اس سے ان کی برکات سے انتفاع کی قوی امید ہے۔ ظاہر ہے جب ان کو ہماری طرف سے ہدیہ پہنچے گا تو ان کی طرف سے کچھ تو پہنچے گا، ہمیں بھی دعائیں ملیں گی، کچھ تو ملے گا، تو اس لیے ان کو یاد رکھنا۔ بلکہ غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن تابعین میں سے غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ انسان جب کسی سے تعلق رکھتا ہے، اب چاہے وہ زندگی میں اس سے ظاہری تعلق رکھتا ہو، مرنے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ پہنچاتا رہے، تو ظاہر ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ کہیں گے اچھا میں اس کو تو جانتا ہوں، ان کا جاننا اور ان کی پہچان، ان کا اللہ کے ساتھ جو درجہ ہے وہ ظاہر ہے وہ درجہ ہوگا، تو ان کی جان پہچانی کہیں سفارش وغیرہ ان چیزوں میں انسان کے کام آ سکتی ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، ان کی تکلیف کو یہ میرا جاننے والا ہے، اس کی تکلیف میرے لیے تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو اگر گوارا نہیں کرتے تو ہمیں بھی ان کے طفیل میں بخش دیں۔ آخرت تو شفاعت پر ہے، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو بھی انسان ایک مستقل معمول بنا لے کہ اپنا عمل تو اپنا عمل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مشائخ کو ثواب پہنچانے کا کام بھی انسان کرتا رہے کہ وہ بھی ہمیں آخرت میں یاد رکھیں۔ قربانی کے ایام میں حسب وسعت ان کی طرف سے عموماً اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصاً قربانی بھی کر دیا کریں۔ بعض روایتوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی وصیت فرمائی تھی کہ میں قربانی کرتے رہنا میری طرف سے، اور وہ کیا بھی کرتے تھے، اپنے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، اشراق 4 رکعت، چاشت 8 رکعت، اس میں رکعتوں کی تعداد تو مختلف منقول ہے، 4 رکعت ہے، 2 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اشراق 4 رکعت، چاشت 8 رکعت، اوابین بعد مغرب 6 رکعت، تہجد 12 رکعت۔ اس کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصل تہجد یعنی 8 بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، پھر اخیر میں 2 ہلکی رکعتیں وتر کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے، تو کل ملا کر یہ 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں، تو کل تعداد 12 ہو جاتی ہے، شروع اخیر میں ہلکی 2 رکعتیں، اور اصل تہجد 8 رکعت، تو 8 بھی بعضوں نے سنت کہا، بعضوں نے 12 بھی کہا، تو خیر دونوں انسان جس پر بھی عمل کر لے۔ تہجد 12 رکعت، ارادہ ان سب نمازوں کا رکھیں اور عمل جن پر سہولت سے ہو سکے کرتے رہیں۔ نمبر 10، محرم کی 9-10، ذی الحجہ کے اول کے 9 دن، بالخصوص 9ویں تاریخ شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کا خصوصیت سے لحاظ رکھیں، اور ہو سکے تو ہر ماہ میں ایام بیض یعنی 13، 14، 15 نیز پیر جمعرات کا روزہ بھی بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ تعلیم، تبلیغ وغیرہ دین کے اہم کاموں میں مشغول ہیں، اس کا لحاظ رکھیں کہ ان نفل روزوں سے دین کے اہم کام میں حرج نہ ہو، البتہ دنیاوی مشاغل بغیر مجبوری کے مانع نہ ہونے چاہیے۔ نمبر 11، کتاب الحزب العظم کی ایک منزل روزانہ پڑھا کریں۔ اہل علم معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی طرح پڑھیں گویا یہ دعائیں اللہ تعالیٰ شانہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص اوقات میں، مثلا کھانے پینے، سونے وغیرہ کے اوقات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان کو یاد کر کے معمول بنانے کی سعی کرتے رہیں، تو گویا مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو گیا۔ مسنون دعائیں الحمدللہ، یہ صبح شام کی دعائیں جو ہمارے پاس مطبوعہ مل جاتی ہیں آسانی سے، وہ کارڈ کی شکل میں، وہ تو ہیں ہی، تو صبح شام کی وہ دعائیں تو انسان اس کو معمول بنا ہی لے، وہ تو ہو گئیں۔
اس کے علاوہ ویسے ہی دعائیں جو مانگتے ہیں ہم، تو ان میں یہ بھی ہے الحزب العظم ہے، جو عربی پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، 10-15 منٹ کے اندر ایک منزل ان کی ہو جاتی ہے، تو وہ تو روزانے کی ترتیب میں انسان رکھ سکتا ہے۔ لیکن جن کے لیے پڑھنا مشکل ہے، عربی پڑھنے میں دیر لگتی ہے، تو وہ اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں۔ یا تو ایک ہے کہ بعضوں نے جیسے پوچھا تھا مناجات مقبول، وہ ذرا مختصر ہے اس کے مقابلے میں، مناجات مقبول وہ بھی مسنون دعائیں ہیں، تو مناجات مقبول جو کتاب ہے اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ وہ اس سے تھوڑا سا مختصر ہے حزب العظم کے مقابلے میں۔ اور حزب العظم ہی کا اختصار لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی موجود ہوگا کہ مختصر الحزب العظم، وہ بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے، وہ تو 2-3 منٹ میں انسان پڑھ لیتا ہے، یا شاید 2-3 منٹ بھی زیادہ بتا رہا ہوں میں، بہت ہی مختصر ہے وہ۔ اور ایک الحزب العظم کو بعضوں نے اس کو تقسیم کیا ہے 30 حصوں میں، تاکہ اچھا ٹھیک ہے ہفتے میں کوئی ختم نہیں کر سکتا تو تھوڑا کر کے اس کو 30 حصوں میں تقسیم کیا ہے، روزانہ اس میں سے پڑھ لے تو مہینے میں الحزب العظم جو مکمل حزب العظم ہے وہ 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس میں سے جو بھی ہو اپنی ترتیب کے اعتبار سے اس کو انسان مقرر کر لے کہ اچھا حزب العظم میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ قرآن کی اور حدیث کی دعائیں ہیں، اس میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ پوری حزب العظم کی 1 منزل ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے 7 دن میں ختم ہو جائے گی، وہ نہ ہو سکے تو اپنے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، لیکن بہرحال اس کو بھی اپنی زندگی کا معمول ضرور بنانا چاہیے کہ یہ مسنون دعائیں قرآن و حدیث کی ہیں، یہ روزانہ کی ترتیب میں آ جائیں۔ نمبر 12، یہاں تک کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیعت سے تعلق ہو، بس ایک عام مسلمان ایک زندگی کیسی گزارے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 12، ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا اہتمام رکھیں۔ صبح شام استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ اور سوم کلمہ کی 3 تسبیح پڑھا کریں۔ سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا اہتمام، صبح شام استغفار، درود، صبح شام کی یہ تین تسبیحات جو مشہور ہیں ہمارے مشائخ کے یہاں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار اور درود شریف، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ تینوں کی 3 تسبیح، اس کا مطلب ہے کہ اور وہ بھی صبح اور شام، تو گویا کہ تینوں کی 3 تسبیح صبح ہوں گی تو 900 نمبر کے لحاظ سے 900 ہو جائیں گے یہ، اور شام کے وقت پھر دوبارہ تینوں کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو پھر 900 ہو جائیں گے۔ تو یہ عدد ہے جو حضرت فرما رہے ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک اپنے لحاظ سے اس کا نمبر متعین کر لیں۔ اب تو یہاں تک ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے 33 کر کے کل ملا کر 100 کا نمبر پورا کر لو، کل ملا کر 100 کا نمبر پورا کر لو کہ تیسرا کلمہ 33 مرتبہ 33، اور استغفار 33 مرتبہ اور درود شریف 33 مرتبہ، اتنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور اتنا تو ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ انسان اگر دن میں 2 مرتبہ کر لے شروع کرنے کے لحاظ سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اچھا یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے، وہ بچوں والا وہ بھی، تو ٹھیک ہے، ہم کوئی بات نہیں، ہم بچوں ہی کے طریقے سے چلتے رہیں کہ اچھا پہلا سٹیپ ہے اور پہلا درجہ ہے بچوں والا، تو بچے کا سٹیپ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو ہمارا بھی سٹیپ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی حیرت نہیں، راستے پر چل جانا اصل ہے۔ انسان اپنے ترتیب میں یہ چیز لے آئے پھر انشاءاللہ آگے تعداد بڑھے گی اور آگے بڑھتا رہے گا۔ بعضوں کے ہوتا ہے درود شریف کے معمول روزانہ کا 1000 کا درود شریف کا معمول بعضوں کا ہوتا ہے، اور وہ ہونا اچھی چیز ہے، لیکن خیر ہر ایک کے اپنے وقت اور اپنی پابندی بہرحال ضروری ہے۔ ایک مرتبہ زیادہ نمبر متعین کر کے پھر چھوڑ دینا، اس میں نقصان ہوتا ہے کہ اچھا پھر چھوٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا معمول کے طور پر میں اتنا نمبر مقرر کر رہا ہوں اور اس کی ابتدا ابھی سے ہوگی، معمول کے طور پر اتنا نمبر مقرر کر رہا ہوں، اچھا یہ ہو گیا ہے تو معمول ہو گیا، پھر اتنے زائد جتنا وقت ملے گا میں اضافہ کرتا رہوں گا، وہ پھر معمول سے زائد ہے، زائد جتنا وقت ملے گا۔ جمعہ کا دن ہے، جتنا ہو سکے درود شریف انسان کثرت سے پڑھتا رہے، معمول کے طور پر نہیں، اچھا بس ٹھیک ہے۔ ہاں جمعہ کے لیے مستقل معمول مقرر کر سکتے ہیں کہ ہر جمعہ کو بعضوں کا 3000، بعضوں کا کچھ اور نمبر، جو بھی اپنے لحاظ سے انسان جمعہ کے دن تعداد بڑھا لے، وہ جمعہ کا معمول ہوگا، اس میں بھی کوئی حیرت نہیں، بلکہ وہ تو اچھی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا اہتمام رکھیں، صبح شام استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ اور سوم کلمہ، یہ تو چار تسبیحات ہو گئے، کلمہ طیبہ اور سوم کلمہ کی 3 تسبیح پڑھا کریں، تو اس لحاظ سے یہ 900 نہیں بلکہ یہ 1200 ہو گیا، صبح 1200 اور شام کی تسبیحات میں 1200 ہو جائیں گے۔ جو لوگ کسی دینی شغل، تعلیم، تبلیغ میں مشغول ہیں ان کے لیے ایک تسبیح کافی ہے کہ یہ دینی مشغلے خود بہت اہم ہیں۔ یہ چاروں کلمے بہت زیادہ قابل قدر ہیں، ان سے دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی منافع بھی کثرت سے حاصل ہوتے ہیں۔
رسالہ فضائل ذکر، فضائل درود شریف میں ان کا مختصر بیان مل سکے گا، اور دنیوی مشاغل کی وجہ سے بغیر مجبوری کم نہ کریں۔ نمبر 13، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اردو رسائل میں سے کسی ایک رسالے کو مطالعے میں رکھا کریں، ممکن ہو تو دوستوں کو سنایا کریں۔ یہ خود دیکھنے سے کئی وجوہ سے بہتر ہے، جب ایک ختم ہو جائے دوسرا شروع کر لیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ یہ بزرگوں کی صحبت کا بدل ہے۔ اس میں ہر شخص کی حالت کے مناسب کسی خاص رسالے کو اہمیت بھی ہوتی ہے، جو حالت معلوم کرنے پر زبانی بتائی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کو نماز میں سستی ہوتی ہے تو فضائل نماز اس کے لیے زیادہ اہم ہے، تو اس طرح کے جس کے جیسے حالات ہوں اس کے لحاظ سے اہمیت بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تھانوی نور اللہ مرقدہ کے رسالہ تعلیم الطالب، حیات المسلمین، تعلیم الدین، نیز معتمد بزرگوں بالخصوص اپنے سلسلے کے اکابر کے احوال اور سوانح کی کتابیں بھی مطالعے میں رکھنا مفید ہے۔ ذاکرین جن کو بالخصوص میں نے بیعت کی اجازت دے رکھی ہے، ان کے لیے اکمال الشیم اور ارشاد الملوک، مکاتب رشیدیہ، اکابر کا سلوک و احسان، نسبت و احسان کو مطالعے میں رکھنا اور ذاکرین کے مجمع میں سنانا بھی بہت اہم اور مفید ہے۔ نمبر 14، ہر ماہ اپنے احوال کی اطلاع دیتے رہیں، اور یہ بھی لکھیں کہ اس پرچے کے معمولات میں سے کس نمبر پر کس درجے میں عمل ہو رہا ہے۔ اس پرچے کو ہمراہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نمبروں کا حال لکھ دینا کافی ہے۔ نمبر 15، کم از کم 6 ماہ ان معمولات پر اہتمام سے عمل کر لینے کے بعد ذکر و شغل دریافت کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ رغبت بھی ہو، نشوق ہو، اور دماغ اور اوقات میں گنجائش بھی ہو۔ ذکر شروع کرنے میں تاخیر میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد چھوڑنا، لاپرواہی برتنا مضر ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی بڑھ جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ نمبر 16 چل رہا ہے، نمبر 16 شروع ہوا۔ نمبر 16، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی بڑھ جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی فکر دنیاوی زندگی سے کہیں زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھا کریں، فضائل صدقات حصہ دوم اور موت کی یاد کا مطالعہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ فارغ اوقات کو اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رکھیں کہ وہ آخرت کا سہارا ہے، دنیا میں برکت اور دلوں کی طمانینت کا ذریعہ ہے۔ بالخصوص مبارک اوقات کو جیسا کہ جمعہ کی شب، جمعہ کا دن، عرفہ کی رات، شب برات، عیدین کی رات، لیلۃ القدر، رمضان کی پہلی یعنی رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتیں، بلکہ ماہ مبارک کا تو ہر وقت انتہائی قیمتی ہے، جیسا کہ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل رمضان میں مختصر لکھا گیا ہے۔ اس ماہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس رسالے کو اور رسالہ اکابر کے رمضان کو اہتمام سے دیکھنا شروع کر دیا کریں، اور بار بار خود پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں۔ اس کی کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے کا کوئی منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے اس ناپاک کو بھی ان امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِمِ۔ آخر میں شیخ نے وہ شعر بھی ایک عجیب ہے، جو کسی شاعر کا شعر تھا، اپنے آپ کو خطاب کر کے، اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کرو، میں خود نہیں کرتا ہوں۔ اور اگرچہ اس کو یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو میں کہتا ہوں، بہرحال انسان کسی کو کہہ رہا ہو یا اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہو، شاعر کا جو بھی ہو، تو بہرحال اس پر ہے۔ اس کے آخر میں وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَمَا اسْتَقَمْتُ، میں خود تو استقامت اختیار کرتا نہیں ہے۔ شیخ اپنی دل کی جو حالت ہوتی تھی، جو ان کی سوچ ہوتی تھی، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَا اسْتَقَمْتُ، میں خود تو استقامت کرتا نہیں، تو میرا تمہیں کہنا کہ استقامت اختیار کرو، اس کے کیا معنی ہوئے؟ یہ ہے وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِمِ۔ یہ بڑوں کی باتیں بھی بڑے عجیب ہوتی ہیں۔ ایک جملہ وہ دل کی ان کی گہرائیوں کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے اور کیا ان کے خیالات ہوتے تھے۔ وقت تو پورا ہو گیا، میں نے سوچا تھا وقت بچے گا تو کچھ اور بات کر لیں گے۔ بس وہ جب کسی کی کوئی درخواست آتی ہے تو میں اس کو یعنی اگر مناسب ہوتی ہے تو رد نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ خیر یہ تو خیر بہت اہم بات تھی، جنہوں نے بھی کہا تھا معمولات کو یہ پڑھ لیں، تو یہ تو الحمدللہ اچھی بات ہو گئی۔ کسی کی طرف سے پھر وہ کل رات کو جو خواب سنایا تھا، تو کسی نے کہا تھا دوبارہ اس خواب کو ذرا وضاحت سے سمجھا دیں اردو میں کہ کیا خواب تھا۔ تو ٹھیک ہے، ویسے خوابوں کی ہمارے یہاں کوئی بہت زیادہ اہمیت تو نہیں ہوتی، لیکن ہاں مبشرات ضرور ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ خواب دوبارہ اس کی وضاحت کر دیں، باہر سے کسی کا آیا تھا، یہاں اس مجمع میں نہیں۔ تو خیر، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ کسی نے خواب یہ دیکھا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ
یہاں تشریف لائے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور جیسے عام طور پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کے خادم خاص تھے جناب ابو الحسن صاحب، تو وہ ان کی ویل چیئر چلایا کرتے تھے، عموماً ایسا ہی تھا، اور وہ خادم خاص ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ تو اور عجیب ان کی قربانیاں ہیں کہ گھر وغیرہ بس تھوڑی دیر کے لیے، یعنی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے، باقی پورا وقت ان کا جو تھا وہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزرتا تھا۔ ان کی بھی قربانی ظاہر ہے، ان کی اہلیہ کی بھی قربانی ہے۔ تو خیر مستقل انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ تو وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جناب ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ویل چیئر چلا کر اس ہال میں اس طرف آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بیٹھے ہیں، یہاں تشریف لائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے، اس جو کمرہ ہے، اس کمرے میں لے گئے، ویل چیئر اندر رکھی، وہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ اترے، اور اتر کے جیسے عام طور سے حضرت جہاں کپڑے رکھا کرتے تھے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنا کپڑا وہاں رکھنے کے لیے کچھ چلنا تھا تو چلنے لگے۔ تو جنہوں نے خواب دیکھا انہوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا کہ کہیں گر نہ جائیں، اس سے کہ شیخ تو چل نہیں سکتے تھے، تو کہیں گر نہ جائیں، تو ہاتھ پکڑا۔ تو خیر انہوں نے وہ کپڑا تو رکھ دیا، پھر انہوں نے ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو، یعنی کوئی ایک مسکرانے کے انداز میں کہ ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تھا کہ کہیں آپ گر نہ جائیں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا اتنا تو میں چل لیتا ہوں۔ پھر چلتے ہوئے وہاں سے حجرے سے باہر نکلے اور یہاں مسجد کے اندر تشریف لائے، بہت خوش تھے۔ بس یہ خواب تھا جس کا کل تذکرہ تھا، تو کسی نے کہا تھا دوبارہ تذکرہ کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔